اسی طرح حضور نے پھر بی بی فاطمہ الزہرا کو بھی گھر بنا کے دے دیا تھا اور ہبہ کر کے قبض دے دیا. اسی طرح حضرت اسامہ جن کو آپ نے حضرت کے بیٹے کا بیٹا ہے اسامہ بن زید ان کو بھی آپ نے گھر بنا کے ہبہ کر کے مالک بنا دیا. وہ تو مالک بن گیا زندگی. اسی لیے تو یاد رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت آیا ہے اور آپ ابھی زندہ ہیں تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ میرے بیٹے بی بی عائشہ کے دروازے پہ جاؤ اور جا کے سلام کہو اور کہو کہ عمر سلام کہتا ہے. لا تقل لها امیر المؤمنین، یہ نہ کہنا کہ بادشاہ سلام کہتا ہے، صرف میرا نام لینا. کیوں؟ اب میں بادشاہ نہیں رہا، بس اب میں موت کے قریب آ گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں بادشاہ بن کے نہیں مانگ رہا بلکہ میں سائل بن کے مانگ رہا. بی بی سے جا کے عرض کریں کہ اگر بی بی اجازت دے دے تو میں بھی حضور کے قدموں میں حضرت صدیق کے ساتھ روضے میں دفن ہو جاؤں. اور چونکہ قبرہ تو بی بی عائشہ کا ہے، حجرہ ان کا ہے، جب تک وہ اجازت نہ دے میں کیسے دفن ہو سکتا ہوں. اور اگر بی بی اجازت نہ دے تو پھر مجھے جنت البقیع غرقہ پہ دفن کیا جائے. تو حضرت عبداللہ بن عمر آئے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کے عرض کیا. بی بی صاحبہ اندر بیٹھی رو رہی تھی سیدنا عمر کے زخمی ہونے کی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ بیٹے اب عمر نے چونکہ پیغام بھیجا ہے، میری دل تو یہ چاہتا تھا کہ اس کا قبر میں دفن ہوں گی جو جگہ ہے، تاکہ ایک حضور پاک کی مدار ہوگی، ایک میرے ابے کی ہوگی اور ایک میری ہوگی اور ایک پھر عیسیٰ ابن مریم کی ہوگی. لیکن اب عمر نے مانگ لیا ہے، شاید اللہ کو یہی منظور تھا، تو میں اپنی جگہ کو حضرت عمر کے لیے وقف کرتی ہوں. میری طرف سے اجازت ہے کہ حضرت عمر کو دفن کیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جب آئے، دور سے آپ دیکھ رہے تھے تو پہلی دور سے نظر پڑی تو پوچھا کہ کیا ہوا. تو نے کہا کہ ابشر یا امیر المومنین، مبارک ہو بی بی عائشہ نے آپ کو روضے میں دفن ہونے کی اجازت دے دی ہے. اب دیکھیں صحابہ کا احتیاط. لوگ تو کہتے ہیں نا صحابہ نے فدق نہیں دیا، ورثہ نہیں دیا، میراث نہیں دیا. عمر نے کہا میرے بیٹے عبد الرحمن بات سنو، میں جب فوت ہو جاؤں، مجھے غسل دے دیا جائے، تجہیز ہو جائے، تکفین ہو جائے، تو پھر میرا جنازہ لے کے بی بی عائشہ کے دروازے پہ رکھنا. ہو سکتا ہے انہوں نے میری عزت رکھنے میں اجازت دے دی ہو کہ کل عمر بچ جائے، امیر المومنین بن جائے، بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، کہے گا میں نے سوال کیا تھا اور بی بی عائشہ نے نہیں مانا، تو اس لیے میری میت کو لے جانا ان کے دروازے پہ اور پھر کہنا کہ عمر کی میت لے آئے ہیں، آپ کی اجازت ہے ہم دفن کریں. اگر اجازت دے تو دفن کریں، اگر پھر بھی بی بی عائشہ اجازت نہ دے تو مجھے دفن نہیں کرنا. جو لوگ اتنا ڈر رہے ہیں وہ نبی کا بھی میراث کھا جائیں. تو اس سے واضح ہو گیا کہ وہ گھر جو تھے وہ تو بیویوں کی ملکیت تھے، ان میں میراث کے پیدا ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں. اچھا، اور اس کے بعد باقاعدہ یہ دونوں کی کتابوں میں روایت موجود ہے، اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ باتیں گزر گیا تو حضرت جا علی باب فاطمہ تھا، حضرت ابو بکر بھی فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ آئے اور گرمی کا شدید دن تھا، زبردست دھوپ پڑ رہی تھی اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنڈی کھٹکھٹائی. حضرت علی تشریف لے آئے. انہوں نے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے نبی کے خلیفہ اس وقت اور اس گرمی میں. آپ نے فرمایا حضرت علی جا کے بی بی فاطمہ الزہرا سے میرے بارے میں عرض کر دو کہ ابو بکر دروازے پہ کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے میں اسی گرمی میں کھڑا رہوں گا جب تک کہ آپ مجھے معاف نہیں کر دیں گی، کیونکہ آپ تو بلا وجہ ناراض ہو گئی. میں نے تو حدیث سنائی آپ کے ابا کی اور میں نے اسی بات پہ عمل کیا جس پہ عمل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اگر آپ کو میری جائیداد چاہیے تو میں تو اب بھی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن بلا وجہ آپ ناراض تو نہ ہوں مجھ پہ. اور ساتھ حضرت علی سے کہا کہ بی بی فاطمہ اگر زیادہ جلال اور غصے میں ہوں تو علی تم بھی میری سفارش کر دو. یہ دونوں کتابوں میں موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آگے کہا کہ فاطمہ دیکھا ابو بکر دھوپ پہ کھڑا ہے. تو بی بی فاطمہ نے اندر سے کہا کہ ابو بکر میں بالکل راضی ہو گئی ہوں. اور ایک حدیث میں آتا ہے فراضیت فضاحکت، بی بی صاحبہ راضی بھی ہو گئی، خوش بھی ہو گئی اور حضرت ابو بکر سے کلام بھی فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو اب تم دھوپ میں آ گئے مجھے منانے کے لیے. انہوں نے کہا بی بی آپ تو ناراض خود حضور کی حدیث پہ ہوئی ہے، مجھ میں تو ناراض ہوئی نہیں آپ، لیکن میں پھر بھی معافی کے لیے آیا ہوں، میں تو پھر بھی معافی لینے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ اللہ نے جو آپ کو مقام بخشا ہے، اللہ نے جو آپ کو شان بخشی ہے،
آپ حضور کا جگر گوشہ ہیں، میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ نبی کی بیوی مجھ سے بیٹی مجھ سے ناراض ہو جائے؟ تو بی بی صاحبہ راضی ہو گئی۔ تو جب بی بی صاحبہ چلو 1 منٹ کے لیے مان لیا جھگڑا بھی تھا، راضی ہو گئی، تو آپ کا کیا جھگڑا ہے؟ بی بی صاحبہ تو راضی ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن ہم 1400 سال کے بعد راضی نہ ہوں، تو اس کا اللہ ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اب ایک اور بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ الزہرا کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، جنازہ نہیں پڑھا، کیونکہ دل میں بغض تھا، غصہ تھا۔ اس وقت ظاہری سیاست کے طور پہ تو ان کے دروازے پہ چلے گئے، لیکن اپنی ناراضگی کو چھپائے رکھا تاکہ بی بی جب فوت ہو گئی تو ابو بکر جنازے میں بھی نہیں آئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ حقیقت اصل میں بعض روایات تو یہ بھی ملتی ہیں کہ خود جنازہ پڑھایا ابو بکر، نہ آنا تو نہ آنا رہا۔ آپ جب جنازے میں آئے تو حضرت حسن بھی ہیں، حضرت حسین جو چھوٹے ہیں، حضرت علی بھی، انہوں نے کہا حق تو میرا ہے، لیکن ابو بکر اب آپ آ گئے ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ آپ کو کھڑا کیا ہے، تو ہم آپ کے آگے کیسے کھڑے؟ لہذا فاطمہ کا جنازہ بھی تم پڑھا۔ بعض روایات میں یہ۔ اچھا، اگر ہم یہ روایات نہ بھی مانیں تو بعض روایات جو ہے وہ یہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے خود وصیت فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا بی بی فاطمہ الزہرا نے کہ اسماء اور آپ مجھے غسل دیں اور رات میں مجھے غسل دیں اور رات میں مجھے دفن کر دیں، تاکہ میری طبیعت یہ بھی گوارا نہیں کرتی۔ الحمدللہ زندگی میں میرے بدن پہ کسی کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ رات میں دفن ہو جاؤں، میری میت پر بھی لوگوں کی زیادہ نظر نہ پڑے۔ یعنی بی بی صاحبہ کو اپنے پردے کا اتنا احساس تھا کہ مجھے رات رات میں جنازہ پڑھ کے دفن کرتے ہیں، تھوڑے آدمی ہوں گے، گھر والے لوگ ہوں گے، بس وہ دیکھیں گے، ورنہ چلو کپڑا ہوگا، پردہ ہوگا، لیکن یہ تو اندازہ ہو جائے گا نا کہ بی بی کا قد لمبا ہے چھوٹا ہے، یہ تو آدمی دیکھ سکتا ہے نا۔ بی بی چاہتی تھی میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ کسی کی نظر میں آئے، تو یہ تو خاتون جنت کا ایک مقام عفت تھا اور پردے کا مقام تھا۔ اس کو بہانہ بنا کے کہنا کہ جناب حضور کے جنازے میں اور بی بی صاحبہ کے جنازے میں اب حضرت عمر نہیں آئے یا حضرت ابو بکر نہیں آئے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو اس لیے بعض روایات میں یوں ہے کہ انہوں نے بعد میں آ کر جنازہ پڑھا اور حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ وصیت تھی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، میں نے اس پہ عمل کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو سیدہ کی اپنی وصیت۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ان مسائل ابی بکر میں نہ کوئی حقیقت ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی سند ہے، بلکہ بلا وجہ کا بغض ہے۔ سیدنا ابو بکر تو وہ ہے جس کو اللہ نے وہ مرتبہ بخشا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ وہ کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ وہ ثانی اثنین ہے اور غار کا ساتھی ہے، اور جس کے صحابی ہونے بے نفس قرآن ہے کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی تمام صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، حق بات سمجھنے کی محبت نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا